اہل بیت کی محبت کا مائک بند رکھے. اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ مسلمانوں پہ واجب کی ہے. اہل بیت کی محبت کیسے؟ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا ہم نے سورہ شعراء میں. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، کیا ترجمہ ہے؟ اے محبوب، اے میرے محبوب، ان سے کہہ دیجئے اپنے امت سے. حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ رب العزت اے محبوب قل، کہیے ان لوگوں سے، فرما دیجئے اے محبوب، ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، ہمیں تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈالا. تم بگڑے ہوئے تھے، غلط تھے، ہم کہاں تھے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی نا تو ہمیں جانور سے انسان بنایا اللہ نے. ورنہ انسان حضور پاک کی پیدائش کے پہلے، دنیا میں آنے کے پہلے جانوروں سے بدتر تھا. اپنی بچیوں کو زندہ گنگور کر دیا جاتا تھا. کوئی ماں باپ کی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا. کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کسی، آ گئے دیکھو سرکار میرے. تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے. بولو عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم سدا جگمگاتے رہیں گے. اس طرح اپنے ویرانے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں راہ دکھانے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے ہادی برحق بنا کے بھیجا نا، تو مصطفیٰ جان رحمت جب آئے، اور اس کے پہلے بھی جتنے نبی آئے، نبیوں کا تو کام ہی ہوتا ہے دین کی تبلیغ دین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 1,24,000 نبی علیہ السلام کو صرف دین پڑھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، جانوروں سے انسان بنانے کے لیے ہر نبی کو اللہ نے بھیجا. لیکن ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ جنہیں تم نے دین پڑھایا ان سے کہہ دو ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، اس کا اجر ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، اس کا اجر تو ہمیں اللہ ہی دے گا، کیونکہ بھیجا ہی اسی کام کو ہے. لیکن جہاں باری آئی اپنے محبوب کی نا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب کو اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سارے نبیوں کا سلطان ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے جب تکلیفیں اٹھائی، پتھر کھائے، 4 دن شکم پہ 4 پتھر باندھے، بھوک اور پیاس کی شدتیں برداشت کری. یہ دین ایسے ہی نہیں آیا ہے کہ ہم مرغ مسلم کھائیں، آئس کریم چاکلیٹ کھائیں، ہم عیش کریں اور اللہ کی عبادت بھی نہ کریں. دین ایسے نہیں آیا ہے، دین بہت مشکلوں سے آیا ہے. ہزاروں صحابہ کرام نے اپنی جانیں اس دین کے لیے دی. اور سب سے بڑی بات، اللہ کے محبوب کے پیارے نواسے، آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا. اپنے ننھے بچے سے لے کے جوان بیٹے تک کو قربان کرنا پسند کیا، لیکن دین میں کوئی خرابی نہیں آنے دی. یہ دین ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت معلوم تھا. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں معلوم. آپ کو معلوم تھا یہی نواسا ہے جس کے ذریعے میری امت اصلاح پہ رہے گی، میرا دین قائم دائم رہے گا. دین جو ہے حسین سے ہے.
ایک بار بچپن میں تم نے مجھ سے کہا تھا، میرے پوتے نے، کہ جب بہت چھوٹا تھا یہ، جب میں نے عاشورے کا روزہ رکھا تھا تو اس نے کہا دادی ماں آپ تو رمضان کے روزے رکھتے ہو، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے، آپ روزہ کیوں رکھے؟ تب اللہ نے الہام کیا تھا، جواب بڑا اچھا دیا تھا، اللہ کی جانب سے جواب میں نے دیا، بیٹا یہ روزہ جو ہے نا یہ رمضان سے بھی افضل ہے، یہ کربلا نہ ہوتی، امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، محرم الحرام نہیں ہوتا، تو پھر رمضان بھی نہیں ہوتا، دین میں خرابیاں آ جاتی، دین میں شراب خوری عام ہو جاتی، سود خوری عام ہو جاتی، زنا عام ہو جاتا۔ یہ امام حسین کی قربانی ہے کہ جو آج دین بچا ہوا ہے، دین حسین سے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے محبوب اب ان سے کہہ دو، یہ نہ کہو کہ ہم کچھ اجر نہیں مانگتے، ہر نبی نے یہی کہا، ہم تم سے اس کا کچھ اجر نہیں مانگتے، اس کا اجر تو ہمارے اللہ کے پاس ہے، وہ دے دے گا ہم کو۔ لیکن باری آئی کیونکہ امتحان ہے یہ، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اہل بیت کیا ہے، یہ امتحان ہے۔ باری آئی حضور پاک کی، اپنے حبیب کے محبت کی، تو آقا سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیا، ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے محبوب قل یا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں دین دیا، دین اسلام سکھایا، تمہیں اللہ سے ملایا، اس کا اجر میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تم میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب یہ وحی نازل ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا، اور ایک جگہ زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ غدیر کے مقام پر حج کر کے جب حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حج کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ لوٹ رہے تھے، اس راستے پر تمام صحابہ کرام کا ازدحام تھا، تمام صحابہ کرام کا اجتماع تھا، اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر آپ وہاں جلوہ افروز ہوئے اور ممبر پر چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرماتے ہیں، سنو اے لوگو، اے لوگو سنو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون سی؟ فرماتے ہیں میرے آقا دو بھاری چیزیں، ایک تو قرآن حکیم فرقان المجید، اللہ کی روشن دلیل، روشن کتاب، دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن دو چیزوں کا ذکر کیا، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم نے قرآن کے بارے میں ایک ہی بار ذکر کیا، قرآن کو مضبوطی سے، لیکن جہاں اہل بیت کا ذکر کیا تو فرماتے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا، میری اہل بیت کے لیے خدا سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت سے گناہ کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں خدا سے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اہل بیت کو تکلیف نہیں دینا۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ نہ قرآن کی فکر ہے نہ اہل بیت کی فکر ہے، دونوں کی قدر قیمت سمجھیے نہیں۔ قرآن کو تو یوں ہی کتاب سمجھ لی ہے، رکھ دیا، اور اہل بیت کی وہ تکلیفیں یاد نہیں۔ جہاں امام حسین کرو نا، علی کرو، فاطمہ کرو، حسن کرو، حسین کرو نا، تو منافق کیا بولتے ہیں؟ شیعہ ہو، شیعہ ہو، ان سے فوراً کہنا تم منافق ہو۔ جس محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مودتا بول کے فرض کر دیا، مودتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت لفظ استعمال نہیں ہوا، مودت استعمال ہوا ہے۔ مودت کا مطلب محبت جس سے کی جائے دنیا میں،
اگر وہ محبت چلے جائے، جیسے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، جب وقت کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم جینا نہیں چھوڑتے نا، جیتے رہتے ہیں، ان کے جانے سے مر نہیں جاتے. لیکن مودت اس کو کہتے ہیں جس کے بنا جینا محال ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو مودت کہتے ہیں. علماء کرام نے اس کی تشریح یوں کی ہے، اور اس کا اگزامپل کیا ہے؟ مطلب ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے تھے، وہ ہم سے محبت کرتے تھے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ محبت کرتے ہیں، اولادوں کو تو مشکل سے ہی محبت ہوتی ہے، اس لیے جینا سیکھ جاتے ہیں. لیکن مودت اس کا اگزامپل یہ ہے کہ جس طریقے سے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو تو مر جاتی ہے، یہ مودت ہے، یہ تڑپ ہے، کیونکہ وہ بھی پانی سے محبت کرتی ہے. اس کے بنا جینا اس کا محال ہو جاتا ہے، اس کے بنا جی نہیں سکتی ہو. یہ مودت والی محبت اہل بیت سے چاہیے کہ جن کی محبت کے بنا ہم زندہ نہ رہ سکے، ہمیں کھانا اچھا نہ لگے، پانی اچھا نہ لگے، ہمیں کچھ بھی اچھا نہ لگے اہل بیت کی محبت کے بنا. یہ مودت والی محبت اللہ نے واجب کی ہم پر قرآن پاک میں کہ فرما دو. آپ اللہ کو معلوم ہے آپ نہیں کہو گے، آپ کو تو اپنی امت سے ہی بڑی محبت ہے نا، اس لیے اللہ نے حکم صادر کیا ہے، محبوب فرما دیجئے کہ ہم نے تمہیں جو دین اسلام سکھایا اس کا کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگتے، بس اتنی کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت کا اسی ضمن میں ایک حدیث مبارک اہل بیت کی تعریف میں، فضیلت میں ایک اور سنیں اور خوش ہو جائیں. یہ ہمیشہ سنا ہے نان نے، یہ حدیث ہمیشہ سنی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، آقا نے فرمایا. لیکن یہ کس وقت نازل ہو یہ نہیں، یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے کہ حضور پاک نے کب کہا تھا. یہ تو ہوا یوں تھا کہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کہ کسی صحابی رسول نے دعوت کی، آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ اپنے بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ کسی صحابی کے گھر پہ دعوت پہ جا رہے تھے. راستے میں معاملہ یہ پیش آیا، یہ واقعہ ہوا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پروٹوکول میں ایک بڑے ہی، یعنی حضور پاک سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں آیا نہیں نا، اور آپ کے سب ساتھی، اس سمت علی، اس سمت عمر، عثمان ادھر، صدیق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور پاک یہاں سے گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے کیا ہوا کہ جو گراؤنڈ تھا سامنے، ایک چھوٹا سا میدان تھا، میدان میں ننھے سے حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب ساتھ میں کون تھے؟ پورے صحابہ کرام. اور ادھر کھیل رہے کون ہیں؟ آپ کے نواسے ننھے امام حسین ننھی سی عمر کے کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، دعوت پہ جانا ہے، ابھی کھیلنے کا تو کوئی موڈ نہیں ہے نا. آج کا کوئی دادا یا نانا ہو تو بولے بھائی کھیلنے دو، مجھے تو میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں، بڑی عزت کا سوال ہے، وہ کہاں میں ان کے ساتھ کھیلنے چلے جاؤں. آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے میرے ساتھی ہیں میرے ساتھ، وہ کیا بولیں گے مجھ کو. فوراً آپ نے وہ سب کو چھوڑ دیا اور آپ فوراً حسین کی جانب دوڑے اور دوڑ کے پکڑنے کی کوشش کی. اب حسین بھی ننھے سے حسین کبھی ادھر دوڑاتے نانا کو، کبھی ادھر دوڑاتے نانا کو، کبھی ادھر دوڑاتے اور زور زور سے ہنستے. بچوں کو جب پکڑنے جاؤ نا، چھوٹے بچوں کو، تو وہ کیا کرتے؟ دوڑتے خوب ہنستے کہ ہم نے ہرا دیا تمہیں، ہم نے ہرا دیا. چاہتے تو آقا 1 منٹ میں ہی پکڑ لیتے نا، لیکن آقا کو بھی مزہ آ رہا تھا. سارے صحابہ کرام ششدر ہو کے دیکھ رہے تھے کیا چل رہا ہے. بڑھیا ماشاءاللہ، یہ نانا نوازی کا گیم کتنا اچھا چل رہا ہے. یہ دوڑ رہے، ادھر دوڑا رہے، ادھر دوڑا رہے، ادھر دوڑا رہے. آخر حضور پاک نے یوں پکڑ لیا امام حسین کو، یوں پکڑ لیا. اب جیسے ہی پکڑ لیا تو آپ بہت زور سے ہنسے، خوب لیا، اپنی زبان کے منہ میں ڈالی، ان کو خوب محبت سے پچکارا، ادھر چوما، ادھر چوما، ادھر چوما. یہ کوئی پرائیویسی میں تو کام نہیں ہو رہا تھا کہ گھر کے اندر نانا یا دادا اپنے نواسے کو یا پوتے کو محبت کر رہے ہیں.
पब्लिकली, और वो भी सारे सहाबा कराम के सामने। क्यों था ये? कि सबको ये दिखाना, इससे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये सहाबा कराम को दिखाना था ना, वरना ये काम तो घर में भी हो सकता था। ये दिखाना था। सवाल ये उठता है। अब दिखाने के बाद फिर जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब मोहब्बत, खूब प्यार किया, उसके बाद खुद इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ का मतलब ज़रा और समझाओ। मुझ गुनहगार को तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन बस जो कुछ अल्लाह ने अता किया, सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मुझे कुछ नहीं आता अल्लाह जितना तूने अता किया। मैंने इसमें बड़ा गौर किया कि सुबह हुसैन मुझसे है, ये तो सही है ना। हर बच्चा अपने बाप की पुष्ट से और बाप दादा की पुष्ट से ही होता है, सीरियल वाइज ही होता है ना। दादा था तभी बाप है, और बाप है तभी नाना था तभी माँ है, और माँ है तो फिर बच्चे। तो ये सीरियल चल रहा है ना, इसलिए बोल सकते हैं ये मुझसे है, हुसैन मुझसे है, ये सही लग रहा है। लेकिन मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, ये मैंने इस पर गौर तफक्कुर किया। राका की हर बात में सैकड़ों कुतुब लिखी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम किया, जवाब दिया, मैं हुसैन से हूँ का मतलब ये है कि हुज़ूर पाक दुनिया में क्यों आए? दीन के लिए। किस लिए आए? सबसे बड़ी चीज़ हुज़ूर पाक के लिए थी दीन। दीन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हमारे लिए भी दीन से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई गेम नहीं, कोई फिजूल काम नहीं। दीन अव्वल है, और दीन के लिए हम आए हैं। दीन हमें सीखना भी है, दीन हमें सिखाना भी है। तो दीन के लिए, तो दीन अल्लाह ताला के हबीब ने क्यों फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? उसलिए क्यों? क्योंकि हुसैन ने दीन को फैलाया, दीन के लिए अपनी जान, अपनी गर्दन कटा दी, उसमें भी सजदा करके दिखाया। नमाज ये होती है, नमाज इश्क ये होती है कि सजदा कटे, सजदा कटे, सजदा करे सर कटे तो कटे, रहे वफा से पाँव हट नहीं सकता, गला कटे तो कटे इश्क कट नहीं सकता। हुसैन अली व फातिमा का नूर ऐन जिंदा है, और हुसैन जिंदा रहेगा, हुसैन जिंदा है। ये हुसैन हुजूर पाक को दिख रहा था। यही मेरे दीन का कि नैया का खिवैया है, यही हुसैन है जिससे मेरा दीन फैलेगा, जिससे मेरे दीन पे कोई आँच नहीं आएगी। इसीलिए क्या फरमा दिया, ये वही हुसैन है कि हुसैन तो मुझसे है लेकिन मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये प्यारी बात है। ऐसी ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इमाम हुसैन को अपने कंधे पर बैठाकर एक बार बाहर निकल गए। ये भी कोई प्राइवेसी में मोहब्बत नहीं है। आजकल कौन नाना कौन दादा अपने कंधे पे बैठाते हैं बच्चे को। बाप को भी शर्म आती है, नाना दादा को भी शर्म आती है, लेकिन सुन्नत रसूल है, कंधे पे बैठा के ले जाना। कंधे में बैठा के ले जा रहे, इमाम हुसैन थे या इमाम हसन थे, किसी इंसान ने देखा, कंफर्म नहीं है कि वो साहबी थे, हो सकता है यहूदी भी हो। उन्होंने कहा है, ए बच्चे, तेरी सवारी तो बड़ी उम्दा है, तेरी सवारी बड़ी शानदार है। प्यारे आका मुस्कुरा दिए, उस शख्स से कहते हैं, ये भी तो देखो सवार कितना शानदार है, तुम ये नहीं देख रहे कि सवार कितना शानदार है। ये मेरा नाम रोशन करने वाला है ना। कैसा नाम रोशन किया, जबकि आपका नाम तो वैसे ही बहुत रोशन है। सुभान अल्लाह। तो ये है अहले बैत। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा करम ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब कुरान पाक की और मिंबर पे जब आपने कहा कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत, आपके कराबतदार कौन है जिनसे हम मोहब्बत करें, जिनकी मोहब्बत हम पे वाजिब हो गई, कौन है? प्यारे आका फरमाते हैं, अली व फातिमा, हसन व हुसैन। अली व फातिमा, हसन व हुसैन, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। सैकड़ों हदीसें अहले बैत की शान में कई रावियों ने की।
بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اہل بیت کی شان ظاہر کرتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں، ہم حضور پاک سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آئی لو یو بولنے سے محبت نہیں ہوتی ہے، تکلیف اٹھانا، سنتوں پہ عمل کرنا، اپنی زندگی کو حضور پاک کا اطاعت گزار بن کے دکھانا۔ تکلیف ہو، نماز پڑھنے کو بہت جان پیارا ہے، لیکن نہیں، میرے آقا نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے مجھے ٹھنڈک پہنچائی، اور جس نے نہیں پڑھی اس نے مجھے تکلیف دی۔ محبت اس کو بولتے ہیں، کر کے دکھانا ہے، حضور پاک کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو سب کچھ حضور کی عزت کے اوپر ختم کر دینا، حضور پاک کے ناموس کے لیے مر مٹنے کو تیار رہنا، حضور پاک کے دین کو کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ کسی نے اللہ اوپر کیا کہا، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، لیکن مسلمان بہت برے ہیں، معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا اچھا جسے دین ملا وہ مسلمان برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، یہ ایک ایکسٹرنل سبجیکٹ سمجھ لیا ہم نے، اس کو ہم نے اپنا مقصد نہیں بنایا، دین کو ہم نے اپنی مرضی کا سمجھ لیا، مرنا تو ہے نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ میں سچا پکا غور و تفکر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے بچوں پہ شفقت کرنے والا، اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا، اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہماری نسل در نسل اللہ کے رسول کی دیوانی، اللہ کے رسول کے گھر کی سے محبت کرنے والی بن جائے، گھر والوں سے محبت کرنے والے بن جائے، علی و فاطمہ سے محبت ہو، امام حسن اور حسین سے محبت ہو، ایسی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہے، آج کل میں چاند دکھنے والا ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ نیا سال ہمارے اسلام میں ہم یہاں امتحان کہاں میں آئے ہیں، ہنگامے برپا کرنے یا رنگ گلال کھیلنے یا ہنگامے کر کے وشیس کرنے اور ایسی طریقے سے خوب مبارکباد اس طریقے سے دینے کے لیے نہیں آئے۔ اسلام کا نیا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے، جو شروع ہے ابھی۔ ذی الحج میں قربانی اور محرم الحرام میں بھی قربانی، شہادت۔ محرم الحرام میں اللہ کے پیارے کے پیاروں نے شہادتیں دی، خونی خون، لیکن ہم ان کا ماتم نہیں کرتے، وہ زندہ جاوید ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، وہ تو زندہ سلامت ہے، امتحان دے دیا ان نے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ابھی جو ایک دن بچا ہے ذی الحج کا، حضور پاک فرماتے ہیں جس نے ذی الحج کا آخری روزہ اور محرم الحرام کا کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، اس کو سارے سال روزے کا ثواب ملتا ہے، سارے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے بہت دبانا گزارش ہے کہ یہ ذی الحج کا آخری روزہ بھی رکھے اور محرم الحرام کا پہلا روزہ بھی رکھے۔ ایک اور بہت اچھا وظیفہ، بہت اچھا عمل آپ کو بتا دوں، محرم الحرام کے ابتدائی تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، چاند دکھنے کی رات سے لے کے دوسرے دن سورج غروب ہونے تک، پہلی تاریخ کو، محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں اللہ کے 3 اسم اعظم ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، اور اس کا ورد ہے جو بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ بھی کبھی خراب نہیں ہوتا ہے. اس میں اگر آپ چاہتے ہو سارا سال آپ کو وسعتیں ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہو، آپ کا رزق فراغ ہو، آپ کے گھر میں کبھی کوئی بیمار نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ناگہانی آفت ہی نہ آئے، تو آپ کیا کریں کہ پہلی تاریخ کو ایک صاف کاغذ پہ اپنے ہاتھ سے کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار 786 مرتبہ پہلی تاریخ کو لکھیں اور اس کو اچھے سے اپنے گھر میں اونچے مقام پر رکھ دیں. پھر دیکھیں سارا سال آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئیں گی انشاءاللہ. اور دوسرا جس کو لکھنا نہیں آتا وہ یہ کرے کہ پہلی تاریخ کو درود پاک پڑھے کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھے یا ایک تسبیح درود پاک پڑھے. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھے 786 بار، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر آخر میں درود پاک پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ نیا سال کا آغاز ہے، اللہ اس میں کوئی تکلیف ہمیں نہ آنے دینا، یا اللہ ہمارے گھر میں کسی کو بیمار مت ہونے دینا، ہمارے گھر میں کسی کی روزی میں کمی نہ آنے دینا. اے اللہ ہماری ایمان کو پختہ کر دے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان پہ رکھ اور ایمان پہ ہی خاتمہ ہمارا نصیب کر. اے اللہ ہمیں خوب توبہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا. ہماری نسلوں در نسلوں کو تجھ سے، تیرے حبیب کے اہل بیت سے محبت کرنے والے بنا دے. اہل بیت کا صدقہ عطا فرما دے اللہ. اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے بارے میں جو عقائد ہے اللہ ہم سب کے درست رکھے، کیونکہ حضور پاک کی محبت کا عین ایمان ہے، اور حضور پاک سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ اہل بیت کی محبت بتائے نہیں. جیسے ہم ہیں نا، ہمیں کوئی برا بول دے ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی ہماری اولاد کو برا بول دینا بہت دکھتا ہے، جبکہ وہ ہماری اولاد نے دین کے لیے کچھ ایسا کیا ہو نہیں معلوم، تو بھی دل دکھتا ہے کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے. پھر حضور پاک کی اولاد کے بارے میں اگر کوئی غلط سوچ لے اور یزید کو بہت اچھا بولے، اسے بھی صحابی کا لقب دے دے، اللہ اکبر، اسے بھی کیا تعریفیں اس کی کر دے دشمن کی، تو کیا حضور پاک کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ تو حاضر و ناظر ہے. اس لیے اہل بیت کے بارے میں اپنے عقائد کو درست کریں کہ وہ راضی تو حضور پاک راضی، اور حضور پاک راضی تو اللہ راضی. محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں. پہلا بھی روزہ رکھیں، 10 دن کا رکھیں تو بہت اچھی بات ہے. ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے محرم الحرام میں بھی. اور خاص 10 کا روزہ عاشورہ کہلاتا ہے. عاشورے 10ویں تاریخ عاشورہ، اور عاشورے کا 1 دن کا روزہ گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایسے بمپر آفرز ہمیں ملتے ہیں اللہ کی جانب سے، تو ہم کوشش کریں خود بھی روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں. اور عاشورے کی فضیلت تو بڑی گزب کی ہے. عاشورہ